اجازت ہے ذکر شریف کی؟ میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ الاحزاب سے ایک شور آفاق آیت موضوع سخن قرار دی ہے۔ خدا صاحبان ایمان کو مخاطب کر کے امر دے رہا ہے کہ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ملائکہ بھی پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم ان پہ درود پڑھو اور انہیں ایسے تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے، کیونکہ ان کا اقرار میرا اقرار ہے اور ان کا انکار میرا انکار ہے۔ وہ خدا چاہتا تھا کہ وہ مخلوق تک ہدایت پہنچائے، اور مخلوق کو بھی احتیاج تھی کہ وہ اللہ سے ہدایت پائے۔ وہ ہدایت دینا چاہتا تھا، ہم ہدایت لینا چاہتے تھے۔ وہ آ نہیں سکتا تھا، ہم جا نہیں سکتے تھے۔ وہ آ جاتا، وہ اللہ نہ رہتا، ہم چلے جاتے، ہم مخلوق نہ بسم اللہ بسم اللہ۔ ضرورت اسے بھی تھی، ضرورت ہمیں بھی تھی۔ وہ ہدایت دینا چاہتا تھا، ہم لینا چاہتے تھے۔ وہ مجبور ہو کے نہیں آ رہا تھا، یہ نہیں کہ اس کو معاذ اللہ کوئی مجبوری تھی جس کی بنیاد پہ آئے، اس کو کوئی مجبوری نہیں روک رہی تھی، اس کا کمال اسے آنے نہیں دے رہا۔ وہ اپنے کمال کی وجہ سے دور ہے۔ امیر المومنین نے جتنا بہتر توحید پہ خطبے علی نے دیے ہیں، میں ممبر پہ اپنی پوری تحقیق کی ذمہ داری لے کے کرو، کسی نبی نے اللہ پہ گفتگو نہیں کی۔ توحید کا چیپٹر ایسا تھا کسی نبی نے کھولا ہی نہیں، بس لوگوں سے کہہ دیا مانو کہ اللہ ہے۔ خطبے نہیں دیے توحید پہ۔ حضرت آدم اول خلیفہ ہے، توحید پہ خطبہ نہیں دیا۔ جناب نوح صاحب شریعت ہے پہلا، توحید پہ گفتگو نہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ ہے، توحید پہ حتیٰ کہ خاتم النبیین پہ بھی توحید کے خطبے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ جو پریشان ہے وہ یہ سمجھ کے پریشان ہے کہ شاید میں یہ مطابقت کروا رہا ہوں کہ دیکھیں ادھر کچھ بھی نہیں تھا اور مولا امیر المومنین، نہیں، اس کی ایک وجہ تھی۔ وجہ یہ تھی کہ موسیٰ پہ کسی کو اللہ ہونے کا شک نہیں تھا۔ ابراہیم کو کسی نے اللہ کہا ہی نہیں۔ جن پہ اللہ ہونے کا شبہ ہی نہیں تھا، جب لوگوں نے انہیں مان ہی رسول لیا، انہیں ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ علی نے بار بار توحید پہ خطبہ اس لیے دیا، لوگوں کو علی پہ اللہ ہونے کا شک تھا۔ پھر علی نے توحید پہ خطبہ شروع کر دیا، توحید پہ باتیں کرنی شروع کر دی، توحید کے راز کھولنے شروع کر دی۔ زندگی سے زیادہ مجھے جان سے عزیز ہے مولا امیر المومنین کا ایک چھوٹا سا جملہ۔ کوفے کے ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے امیر المومنین اور مسکرائے۔ ایک صحابی نے کہا یا علی مسکرانے کی وجہ؟ فرمایا اللہ نے علی کو وہ فضائل سے نوازا ہے۔ اور نیچے ریت پہ چونٹی چل رہی تھی، علی چونٹی کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور دیکھ کے کہتے ہیں کہ واہ، اللہ نے علی کو یہ فضائل عطا کیے ہیں کہ یہ علی یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے دماغ میں عقیدہ توحید کیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ جسے اللہ سمجھتی ہے، اس کے ذہن میں وہ معیار کیا ہے؟ مولا حسین عزت نے توحید لوگوں کے ذہنوں میں ایک چھپے ہوئے معیار کا نام ہے۔ توحید لوگوں کے ذہنوں میں ایک تصور کا نام ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ بندے نے میرے امام سے پوچھا، اس نے کہا مولا اللہ کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں بات کرے۔ امام نے کس کا؟ تمہارا یا ہمارا؟ اس نے کہا مولا اللہ دو تو نہیں ہوتے، فرمایا تمہارے ذہنوں میں خدا کا تصور اور ہے۔ جہاں جا کے تمہارے ذہن رک جاتے ہیں تم اسے خدا کہہ دیتے ہو۔ تمہارے ذہنوں میں خدا کا تصور اور ہے، تم جسے خدا سمجھتے ہو، ہمارے ہاں تو ایسا خدا نہیں ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں اللہ کا جو تصور ہے، آج بھی دن میں 5 دفعہ مولوی مسجد کا لاؤڈ سپیکر آن کر کے اللہ اکبر،
اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ. ہاں بالکل ٹھیک ہے، اب جواب اللہ. یہ سب کون ہے؟ بھئی آپ کے ذہن میں کا تصور تھا کون سا؟ آپ نے وہ معیار کیا قائم کیا تھا؟ کس سے آپ نے اللہ کا توازن قائم کیا؟ میں کہوں کہ یہ چار دیواری جو ہے یہ برابر والے گھر سے بڑی ہے، اس کا مطلب ہے میں نے اس سے بھی دیکھا ہے. اسے بھی دیکھا ہے. تم نے دیکھا تھا اللہ کو؟ تم نے کیسے کہہ دیا اللہ سب سے بڑا؟ پھر جو تمہاری علم ہے، جو تمہاری تحقیق ہے، اسے میں مثال سے ثابت کر دیتا ہوں. مجھے کوئی بندہ کہے کہ جس پنڈال میں مجلس ہو رہی ہے یہ پنڈال کتنا بڑا ہے، تو مجھے کم از کم کوئی 19-20 کا کمپیریزن کرنا چاہیے کہ وہ مواصلت 19-20 کی ہونی چاہیے. میں کہوں گی یہ جو اندر والا ہال ہے اس سے بڑا ہے. لیکن اگر میں کہوں میری انگوٹھی سے بڑا ہے، کہاں انگوٹھی کہاں پنڈال؟ اب مسلمان مولوی مجھے بتائیں کہ تم نے ذہن میں کیا رکھ کے اللہ کی بڑائی کو قائم کیا؟ وہ تمہارے ذہن میں تصور کیا تھا؟ پہاڑوں سے بڑا ہے، سمندروں سے بڑا ہے، زمینوں سے بڑا ہے، سورج سے بڑا ہے، چاند سے بڑا ہے. تمہارے پاس جو چیزیں تمہیں نظر آتی ہیں تم انہی چیزوں سے موازنہ کر رہے ہو نا کہ ان سے بڑا ہے. تو تمہارے پاس وہ کون سی چیز ہے جس کو تم ملا کے کہہ سکتے ہو کہ ان سے بڑا ہے؟ تمہارے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے. اب تم کو تم شیعہ اللہ اکبر نہیں کہتے ہیں، لیکن دلیل ہے. ہم اللہ اکبر کیوں کہتے ہیں؟ جب 14 سجدہ کرتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں ان سب سے بڑا، ان سب سے بڑا یہ ہے وہ بڑے، یہ وہ بڑے ہیں جن سے وہ بڑا. بسم اللہ سے بڑا بہترین موضوع ہے توحید. اگر کوئی گفتگو کرنے والا ہو کہ آپ جسے اللہ مان رہے ہیں آپ اسے کس وجہ سے مان رہے ہیں؟ آپ کے پاس وہ کون سی چیز ہے، وہ حد آپ کے پاس کون سی ہے جس سے آپ نے مانا ہے اللہ کو؟ پھر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا سوائے ان کے. انتہائی سلیس کرتا ہوں، انتہائی گفتگو کو اتنا ہلکا کر لیتا ہوں کہ ہر ذہن میں سما جائے. وہ آ نہیں سکتا تھا، ہم جا نہیں سکتے تھے. وہ دین دینا چاہتا ہے، ہم لینا چاہتے ہیں. اب کیا کریں؟ اس کا کمال اسے روک رہا ہے، اس کا کمال اسے آنے نہیں دے رہا، ہمارا نقص ہمیں جانے نہیں دے رہا. وہ خوبی کی وجہ سے رکا ہوا ہے، ہم خامی کی وجہ سے رکے. کہاں جا کے ملاقات ہو، کیسے اس سے ہدایت لیں؟ وہ دینا چاہتا ہے، ہم لینا چاہتے ہیں. اس کا کمال اسے آنے نہیں دے رہا. پھر اس نے ایسا کیا، اس نے خالق اور مخلوق کے درمیان رکھ دیا حجت کو. خالق مخلوق حجت. اللہ بندے 14. جو اشارہ سمجھے گا وہ بات کو سمجھ جائے گا. ہے وہ بھی نہیں، ہے یہاں آتے ہیں یہ ہو جاتے ہیں. اس سے زیادہ آسان میں کیا؟ وہاں جاتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں. جس نے یہاں سے دیکھے اسے اپنے جیسے لگے، جس نے ادھر سے دیکھے اسے اس جیسے. بڑا خوبصورت نقطہ میرے ذہن میں آ گیا. ایک شخص نے مولا امیر المومنین سے سوال کیا تھا. اس نے کہا مولا رسالت امام کی حدیث ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. مولا امیر المومنین نے فرمایا ہاں یہ اعزاز اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. اس کا مولا عبادت ہوتی ہے اللہ کی. دیکھنا سوال کتنا مشکل تھا اور علی نے جواب کتنا آسان کر دیا. اس کا عبادت ہوتی ہے اللہ کی. یا علی پوچھ رہا ہے یہ چاہتا ہوں اگر آپ کا چہرہ دیکھیں
عبادت آپ کی ہوگی یا اللہ کی؟ عبادت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے. صرف اتنا بتائیں, آپ کا چہرہ دیکھیں, عبادت آپ کی ہوگی یا اللہ کی ہوگی؟ اگر آپ کی عبادت ہوگی تو پھر وہ وحدہ لا شریک ہے. آپ کی عبادت اس کی عبادت کے ساتھ شریک ہو گئی, اس کا مطلب آپ کی بھی عبادت ہوتی ہے, اس کی بھی عبادت ہوتی ہے. اب بتا وحدہ لا شریک میں جائے گا یا حدیث تو واپس رہے گا؟ امیر المومنین مسکرا کے میں جاہل نہ بنے. اگر چہرہ میرا ہے تو میری عبادت ہوگی, اگر چہرہ اللہ کا ہے تو اللہ کی. اگر تو چہرہ علی کا ہے, بسم اللہ. اگر تو چہرہ ہے علی کا, عبادت بھی علی کی. اگر چہرہ ہی اللہ کا ہے تو عبادت بھی اللہ کی. اب پتہ چلا ہم علی ولی اللہ کس وجہ سے پڑھ رہے ہیں. ولایت علی کا اقرار, توحید کا اقرار. اسے آنا تھا, ہم تک ہدایت پہنچنی تھی, نہیں پہنچ سکتی تھی. وہ تجلی بھی بھیج دیتا, یہاں پھر بھی کچھ نہ بچتا. اسے کچھ ایسا چاہیے تھا جو اس کے پورے نور کو روکے. پھر آگے کائنات کے ذرے ذرے کو تقسیم کرے. خود بھی عادل تھا, وسیلہ بھی عادل چاہیے. وہ چاہتا تھا کہ میری صفتیں کہیں سے ظاہر ہوں. کوئی ہے جو کوئی ایسا موصوف ہو جس سے میری صفت ظاہر ہو. بچوں کے لیے مثالیں اس لیے دیا کرتا ہوں کہ بچے ضرور سمجھیں. یہ جو گریڈ سٹیشن سے بجلی کے وولٹیج آتے ہیں نا, یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہمارے گھروں میں استعمال اتنا نہیں ہے, اتنے وولٹیج ہمارے گھروں کے استعمال میں نہیں. لہٰذا بجلی بنانے والوں نے درمیان میں ایک آلہ نصب کر دیا جسے ٹرانسفارمر کہتے ہیں. اس کا کام صرف ایک ہے, وہ پیچھے سے آئی ہوئی پاور کو ٹھنڈا کرتا ہے. آگے اتنا پہنچاتا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے ہم اپنے گھروں میں روزمرہ کے استعمال کی اشیاء کو استعمال کرنے کے لیے جب ہم سوئچ لگاتے ہیں تو اس میں باقاعدہ ظرف لکھا ہوتا ہے کہ اس میں اتنے وولٹیج آئیں گے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وولٹیج زیادہ آ جاتے ہیں تو چیز جل جاتی ہے. اس کا مطلب پیچھے سے حقیقت زیادہ آ جائے. اور ظرف چھوٹا ہو تو حقیقت کو برداشت نہیں کرتا. اس لیے علی کے فضائل ہر ظرف سے برداشت نہیں ہو. بسم اللہ سر. تجلی ہمیشہ ظرف کے سامنے ہوتی ہے. موسیٰ کے سامنے تجلی آئی تھی, ظرف 3 تھے, اثر بھی 3 ہوئے. پہاڑ سرما, ساتھی مر گئے, موسیٰ بے ہوش, تجلی 1, اثر 3. حضرت موسیٰ میں صلاحیت تھی, برداشت کر گئے. ساتھیوں میں نہیں تھی, مر گئے. پہاڑ میں بالکل بھی نہیں تھی, جل کے راکھ ہو گئے. تجلی 1, اثر 3.
اب اللہ کی اس پوری طاقت کو مخلوق تک پہنچانے کے لیے کچھ درمیان میں ایسے چاہیے تھے جو اس رحمان کو اپنے رحم میں بدلیں، جو اس کریم کو اپنے کرم میں بدلیں۔ عمل یہ کریں پہچاننا وہ جگہ، کیونکہ اس میں اور ان میں ایک فرق تھا۔ اس کے ہاں ارادہ ہے، وجود نہیں۔ ان کے پاس وجود ہے، ارادہ نہیں۔ یہ اپنے ارادے سے کچھ کرتے ہی نہیں۔ ارادہ بنتا ہے، ارادہ تابع ہوتا ہے نفس کا۔ ان کا نفس اپنا ہے ہی نہیں، یہ نفس اللہ ہے۔ وجود ان کا ہے، نفس اللہ کا ہے۔ عمل ان کا ہے، ارادہ اللہ کا ہے۔ اس کے پاس ارادہ تھا، وجود نہیں تھا۔ ان کے پاس وجود تھا، ارادہ نہیں تھا۔ دونوں نے مل کے کام کیا۔ اس نے اپنا ارادہ ان کے وجود میں رکھ دیا۔ نا بات سمجھے تو پھر بولیے گا۔ جب اس کا ارادہ ان کے وجود میں آ گیا تو اب اس نے کہا اب یہ نہیں بولتے، میں بولتا ہوں۔ کنکر یہ نہیں پھینکتے، میں پھینک۔ بیعت یہ نہیں کرواتے، میں کرواتا ہوں۔ ان کا ذکر نہیں، میرا ذکر۔ حضور چلتے آئیے گا جی، بالکل اب منزل کی طرف بالکل رواں دواں ہے۔ بہترین سماعتیں، بہترین توجہات۔ وہ چاہتا تھا کہ ہدایت پائیں تو اس نے کچھ ہادی ایسے عطا کیے جن سے انہیں پھر بنا دیا اس نے اپنا مظہر۔ وہ اپنی صفت مخلوق پہ ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ سورج اس کی ایک مخلوق ہے، ہم اس کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکتے۔ جب ہم اس کی مخلوق کو ہی نہیں دیکھ سکتے تو اسے کیسے دیکھیں؟ لہٰذا اس نے مظہر بنائے جن سے اپنی صفتوں کو ظاہر کیا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، آج پھر دہرانے لگا۔ یہاں اندر مجلس والے پنڈال میں، اس بارگاہ میں روشنی ہے ان لائٹوں کی وجہ سے۔ یہ لائٹیں خود نہیں روشن، انہیں ایک بجلی نے روشن کیا، وہ نظر نہیں آ رہی۔ وہ حقیقت ہے، یہاں سے ظاہر ہو رہی ہے۔ بھئی ہمیں بجلی سے کیا غرض، ہمیں تو روشنی چاہیے تھی نا، تو کام مظہر نے کر دیا۔ ہم اس وقت جو لے رہے ہیں فیض، یہ مظہر سے لے رہے ہیں۔ مظہر لے رہا ہے بجلی سے، پیچھے حقیقت ہے، آگے مظہر ہے۔ حقیقت نظر نہیں آ رہی، مظہر نظر آ رہا ہے۔ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں کب کہاں سے گزر گیا۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے کوئی لائٹ بند ہو جائے تو کوئی بندہ یہ تو نہیں پوچھے گا ٹوٹ تو نہیں گئی، کوئی پوچھے گا بجلی تو نہیں چلی گئی۔ اس کا مطلب مظہر خاموش ہو جائے تو حقیقت چلی جاتی ہے، مظہر خاموش ہو جائے تو حقیقت چلی جاتی ہے۔ جملہ گھر میں جا کے بستر میں سوچنا، علی اللہ کا مظہر ہے۔ علی کو جہاں سے نکالنا، سوچ کے نکالنا، جہاں سے علی چلا جائے وہاں سے اللہ بھی۔ یہ مظہر پروردگار ہیں، یہ اللہ کے مظہر ہیں۔ ان سے وہ رحمانیت کو ظاہر کرتا ہے، رحیمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ کتنا کریم ہے یہ بتائیں گے، وہ کتنا عظیم ہے یہ بتائیں گے۔ وہ اپنی ہر صفت ان سے ظاہر کرے گا۔ وہ ذات ہے، یہ صفات ہے۔ وہ ذات ہے، یہ اسماء ہے۔
بات بڑھتی چلی جائے جی آگے. اب وہ چاہتا ہے ہدایت پہنچائے, ہم چاہتے ہیں ہدایت لے, درمیان میں حجت ہے, اس حجت نے ہمیں دینا ہے. اب جو حجت ہے اس کا کام ہے نہ نظر آنے والے کو منوانا. کتنا مشکل تھا, کتنا مشکل تھا. آج پوری دنیا کے مسلمان جو کروڑوں میں ہیں وہ کلمہ پڑھتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہے. گواہی ہوتی ہے آنکھوں سے دیکھی. بھئی جب ہم نے دیکھا ہی نہیں تو گواہی کس چیز کی دے گئے؟ اب اس گواہی کے پیچھے جانا پڑے گا. یہ سب سے پہلے کس نے کہا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں؟ سارے گواہی کو پکڑے ہوئے ہیں, کوئی گواہ کو بھی ڈھونڈو. حضور کوئی ایسا گواہ ہے اس کا جس نے یہاں آ کے کہا تھا میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ہے. سب گواہی کے چکر میں پڑ گئے, سب نے کاپی پیسٹ کیا ہے. ذاتی گواہی تو کسی کی بھی نہیں دی, انہوں نے تھی, ہم نے دوہرا دی ہے. انہوں نے کہا تو ہم نے کہہ دیا. انہوں نے صحابہ سے کہا, صحابہ نے سنا, انہوں نے آگے تابع نے تبع تابع, پھر امتوں کو ہوتا 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 آج 2020 میں ملتان تک پہنچ گیا. انہوں نے کہا تھا میں گواہی دیتا ہوں ہے, اگلے نے کہا میں گواہی دیتا ہوں, میں گواہی میں گواہی میں گواہی. یہ گواہی سرکل کرتی گئی, آج ہم تک پہنچ گئے. پہلی بار انہوں نے کہا تھا, انہوں نے کہا تھا ہے, ہم نے کہا ہے. اس کا مطلب ان کی ہے کا نام توحید ہے. اچھا پھر دھیمے لہجے میں بات سننے نا, اتنے دھیمے لہجے میں, اتنے میٹھے لہجے میں اگلا نتیجہ دینا چاہوں. جن کی گواہی کی وجہ سے ہم اس کی گواہی دے رہے ہیں, ان کی اپنی گواہی سے نماز باطل کیسے ہو جاتی ہے؟ ہم نے تو پہلی گواہی ان کی وجہ سے دی ہے. مولا حسین عزت بسم اللہ بسم اللہ. ہم نے تو اس کی گواہی بھی ان کی وجہ سے دی. ہمارے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں تھا, کوئی دلیل ہی نہیں تھی. انہوں نے کہا تو ہم نے گواہی دے دی, جن کی وجہ سے اس کی گواہی دی, اور اس کے سامنے جا کے ان کی نہیں دی. صاحبان مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ اس کی گواہی سننا چاہتے ہیں. میرا خیال آپ موضوع سے متصل نہیں ہو رہے, میں آپ کو گھیر گھیر کے لے کے آ رہا ہوں کہ آپ موضوع کے ساتھ آ جائیں. اصل میں یہ اس کی گواہی سننا چاہتے ہیں, وہ ان کی گواہی سننا چاہتا ہے. بس اس خواہش کو درود کہتے ہیں. بسم اللہ ذرا. ان کی خواہش ہے کہ وہ پہچانا جائے, اس کی خواہش ہے یہ پہچانے, یہ اسے منواتے رہے, وہ انہیں منواتا رہا. یہ جو اسے منواتے رہے اسے نماز کہتے ہیں, وہ جو انہیں منواتا رہا اسے درود کہتے ہیں. انہوں نے کہا اسے مانو, اس نے کہا نہیں انہیں مانو. پھر دونوں نے مشترکہ یہ طے کیا تیری صلات میں ہماری صلوات آ جائے. میں نے کل بھی گزارش کی تھی, روز گزارش کروں گا. وہ ہمیں اٹھنے بیٹھنے کے لیے نہیں بلاتا, وہ ہم سے وہ گواہی سننا چاہتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس نے کہا عملوں کا حساب میں نوکروں سے کہہ دوں گا, فرشتوں سے کہہ دوں گا, ان سے چھوٹا موٹا حساب لے لو, کیا کیا کھا کے آئے ہو, کیا کیا خرچ کر کے آئے ہو, کیا کیا کر کے آئے ہو. یہ نوکر حساب لے لیں گے, اصل جو حساب لینا ہے وہ میں نے لینا ہے. میں قیامت میں روز
مولا حسین بسم اللہ جو حساب بسم اللہ سر جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ متوجہ صاحب اب اصل میں وہ چاہتا ہے کہ ان کی گواہی کو سنو، اس لیے تو وہ قیامت والے دن اس گواہی کے بارے میں خود پوچھے گا۔ اچھا جو حساب نوکروں نے لینا تھا وہ یاد کر لیا، جو مالک نے لینا تھا اسے بھولے گا۔ اس نے یہ کسی فرشتے کے ذمہ لگا، اس نے کہا یہ میں پوچھوں گا کیونکہ انہوں نے میری گواہی منوائی ہے، میں ان کی گواہی منواؤں گا۔ میں تو نظر ہی نہیں آیا تھا، میں تو گیا ہی نہیں تھا، میں تو دکھائی نہیں دیا تھا، انہوں نے مجھے منوا لیا۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ تم نے مجھے مان لیا ہے؟ جی ہم مان لیا ہے۔ وہ کہتا اب انہیں بھی تسلیم کرو۔ بادشاہ حسین کی عزت قسم جگر پھٹ جائیں اگر یہ لے کے آئیں کہ یہ منزل تسلیم پہ کہاں تک پہنچے۔ ہر نبی نے ایک جگہ پہ آ کے کہا رک جا، تسلیم کرواتے کرواتے تجھے تھک گئے، نہیں تسلیم کرتے بھیج عذاب۔ کہاں تک ہم امتحان دیں تجھے تسلیم کروانے کے لیے؟ نہیں مانتے بھاڑ میں جائیں، بھیج عذاب ان پہ، نہیں چاہیے ہمیں یہ۔ ہر نبی نے رک کے کہا نہیں تسلیم کر رہے، نہیں تسلیم کر رہے، نہیں تسلیم کر رہے، نہیں تسلیم کر رہے۔ بادشاہ حسین یا تو جملے کے بعد پھر مجھے اڑا دے کہ یہ جملہ ان کے جگر میں جا کر رک جائے۔ ہر ایک نبی نے کہا نہیں تسلیم کرتے تو نہیں کرتے۔ کربلا میں حسین نے ایسا سجدہ کیا، آواز پروردگار آئی، تسلیم کر گئے۔ فرمایا یہ تسلیم کر گئے، تو تسلیم کر۔ میں انہیں تسلیم کروانے کب آیا ہوں؟ انہوں نے کربلا میں حسین نے تسلیم کی منزل کی انتہا رکھ دی۔ 72 ایسے منزل تسلیم پہ آئے، اور تسلیم کا پہلا قانون یہ ہے جنہیں تسلیم کیا جائے ان سے لالچ نہیں رکھا جاتا۔ لالچ ماننے والوں کے پاس ہوتا ہے، تسلیم والوں کے پاس نہیں ہوتا۔ فرق بتا دوں، جاؤ جا کے دیکھو مسجد میں ہر نمازی مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد ماننا ہے اللہ کو اور مانگ رہا ہے یہ دے یہ دے یہ دے۔ مجلس ختم ہو، ایک ایک آدمی کے سر پہ قرآن رکھ، یہاں سے کوئی بھی مانگ کے نہیں جا رہا، اس لیے کہ یہ حسین کو ماننے نہیں آئے، حسین کو تسلیم کرنے آئے۔ سواری 70,000 حج سے افضل کیوں ہے؟ ہم حسین کو ماننے نہیں جا رہے، ہم حسین کو تسلیم کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر ذہن قبول کریں تو پھر ہلکی سی جھلک کے مقام تسلیم کی دکھا دیتا ہوں۔ کربلا میں شب عاشور حسین نے چراغ بجھا کے کہا اگر تو جنت کے لیے آئے ہو تو حسین وعدہ کرتا ہے میں تجھے جنت دیتا ہوں۔ 72 کی آواز آئی ہمیں وہ جنت چاہیے ہی نہیں جس میں تو نہیں۔
تجھے چھوڑ کے جنت، تجھے چھوڑ کے جنت میں ہم نے تجھے تسلیم کیا. اب آگے بڑھتے جانا، اب کوئی بھی نیچی اڑان نہ بھرنا، جہاں پہنچ گئے اسے اونچی اڑان بھرنا. اب انہوں نے کر لیا تھا حسین کو تسلیم. حسین نے جب اپنے منزل تسلیم والے علیحدہ کیے تو حسین نے کائنات میں ہر نبی کی امت پہ نگاہ ڈال کے کہا یہ ہیں میرے تسلیم والے. حسین نے کہا پھر میں انہیں بھی عہدہ دینے لگا ہوں، میں انہیں رضی اللہ نہیں کروں گا علیہ السلام. تسلیم کی منزل پہ آ گئے. بسم اللہ. مولا حسین نے کہا میں کرواتا ہوں. اب یہ رضی اللہ میں نہیں، علیہ السلام پہ ماننے والے رضی اللہ تھے. تسلیم کرنے والے علیہ السلام جو حق کے تسلیم تک پہنچے، جو عشق کے امتحانوں سے گزرے، جو دے دے کے مانے، لے لے کے نہیں. لے لے کے ماننا ہوتا ہے، دے دے کے تسلیم کرنا. کربلا مقام تسلیم کی معراج کا نام. کربلا منزل تسلیم کی عملی تصویر ہے. کربلا سیرت ہے تسلیم والوں کے لیے. جیسے تسلیم کرو پھر ایسے کرو. ماتمی زنجیر لے کے ماتمی حلقہ میں حسین کو ماننے نہیں جا رہا. تسلیم کرنے جا. بادشاہ حسین کی عزت قسم بندے حبیب تک ہم سے جھگڑ رہے ہیں، آپ ان کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ ان کو رضی اللہ نہیں کہتے. رضی اللہ کسے کہتے ہیں؟ جن پہ اللہ راضی ہو. اللہ سے پوچھ وہ راضی کیسے ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ راضی ہو جائے تو میں راضی ہو جاتا ہوں. تیرے پاس تھوڑے سے رضی اللہ ہیں، یہ سارے ہی رضی اللہ. اگر ہاتھ اٹھ گئے ہیں تو پھر میں اگلی خوشخبری بھی تمہیں دے دیتا ہوں. میرے بھائیوں کے پاس صرف ایسے 10 صحابہ ہیں جنہیں نبی نے زندگی میں جنت میں جانے کی بشارت دی تھی، جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جن کے نام اسکول کالجز میں دیواروں پہ، مسجد کے محرابوں میں، مدرسے کی دیواروں پہ لکھے ہیں. یہ وہ 10 صحابی ہیں جنہیں نبی نے زندگی میں جنت میں جانے کی بشارت دی تھی. میں نے پورے ملک میں اعلان کیا ہے تمہارے پاس صرف 10 ایسے ہیں جنہیں نبی نے جنت میں جانے کی بشارت دی تھی. یہ سارے ایسے ہیں جنہیں نبی نے جنت میں جانے کی ضمانت دی. بسم اللہ. یہ بشارت والے نہیں، بشارت اور ہے. حسین کے ساتھ ہی رضی اللہ نہیں، اس لیے وہ منزل تسلیم پہ تھے، وہ علیہ السلام ہے. اچھا تو قرآن یہاں ممبر پہ لے کے میں قرآن سے حسین کے ساتھیوں کو علیہ السلام ثابت کرتا. خدا قرآن کہتا ہے والسلام علی من اتبع الہدی، سلام ہے ان پہ جو خدا کے پیچھے چلتے ہیں. نہیں میں تو سمجھا تھا کہ ملتان میں محنت کرنی نہیں پڑے گی. سلام ہے ان پہ جو خدا کے پیچھے چلتے ہیں. تیری سمجھ میں خدا نہ ہے میں مولوی کا گریبان پکڑ کے حدیث پڑھوں ان الحسین مصباح الہدی. میرا حسین میرا حسین ہے خدا. اللہ کہتا جو خدا کے پیچھے چلے ان پہ سلام. اللہ کسی عام عہدے پہ سلام بھیجتا ہے؟ کہاں سے بات چلے گی؟ اللہ منزل سلموں پہ آ گیا ہے، منزل سلام پہ خدا آ گیا ہے. وہ کہتے ہیں میں سلام کرتا ہوں جو خدا کے پیچھے چلتے ہیں.
نبی کی حدیث سنی کتابوں میں لکھی ہے، نبی نے فرمایا حسین ہے خدا کا چراغ، حسین ہے خدا کا چراغ۔ علمدار شاہ جی نے مجھے کہا تھا کہ کھل کے پڑھیے گا، ملتان عقیدہ سنتا ہے، ضمانت یہ دیں گے اب عقیدہ میں پڑھنے لگا ہوں، یا تو کل سے کوئی بھی نہیں آئے گا، پھر یہ یہی سنے گئے گا جو آج ممبر سے پڑھا جانے لگا ہے۔ فرمایا حسین ہے خدا کا چراغ، خدا کا چراغ۔ نبی نے یہ نہیں کہا حسین خدا ہے، فرمایا خدا کا چراغ ہے۔ چراغ آگے چلتا ہے، مسافر پیچھے چلتا ہے۔ رسول نے کہا حسین ہدایت کے پیچھے نہیں چلتا، حسین ہدایت کے آگے چلتا ہے۔ خدا نے کہا میرا سلام ان بندوں پہ جو ہدایت کے پیچھے چلے، جو ہدایت کے پیچھے چلے وہ تو علیہ السلام ہو گئے، اور جو ہدایت کے آگے چلا۔ اب بتاؤ اسے کیا کہوں، اسے کیا کہوں جو ہدایت کے آگے چلا؟ حسین ہدایت کے پیچھے نہیں، حسین کے نوکر ہدایت کے پیچھے، حسین ہدایت کے آگے۔ باپ اور بیٹے کا مقدر یہ عجیب ہے، باپ حق کا امام ہے، بیٹا ہدایت کا امام۔ باپ ہے حق کا امام، بیٹا ہے ہدایت کا امام۔ جو حق کو پیچھے چلائے اسے علی کہتے ہیں، جو ہدایت کو پیچھے چلائے۔ خدا کہتا نماز پڑھو تاکہ ہدایت مل جائے، روزہ رکھو تاکہ ہدایت مل جائے۔ ہدایت ملے گی تو حسین ملے گا۔ جہاں ہدایت کھڑی ہو، بسم اللہ، جہاں ہدایت کھڑی ہوگی تھوڑا سا آگے دیکھنا، وہیں آگے حسین کھڑا ہو۔ باپ حق کا امام، بیٹا ہدایت کا امام۔ بس آج گفتگو بڑے خوبصورت کنارے پہ جا کر رکنے لگی ہے، اب یہاں سواریاں اتریں گی۔ اس کے آگے مد و جزر کی کیفیت ہے سر، یہ منواتے رہے عبادت، وہ منواتا رہا تعظیم۔ اس کا نا میں عبادت قبول نہیں کروں گا اگر تعظیم نہ ہوئی۔ عبادت ایک دن اپنی عبادت دکھا رہی تھی، یک لخت حسین نے ماں کی گود چھوڑی، حسین تیز قدموں سے دوڑے مسجد کی طرف، عبادت کی پوشت پہ آ کے حسین بیٹھ گیا۔ میں نے تو پہلے کہا تھا اس گلی میں جانا ہے تو پھر جانا ہے، واپسی کا رستہ یہاں ہے ہی کوئی نہیں۔ حسین آ کے عبادت کی پوشت پہ بیٹھ گیا، جو سجدے میں تھا وہ اسے منوا رہا تھا۔ آپ نے اشارہ کیا تو میں آیا ہوں اس گلی میں، حسین آ کے پوشت پہ بیٹھا۔ انہوں نے ایک اشارہ کیا کہ ذرا نماز کا بھی فلسفہ بتا دیجئے گا کہ بقائے نماز کون ہے، بانی نماز کون ہے۔ حسین آ گیا عبادت کی پشت۔ یہاں پہ اکثر ذاکرین خطبہ منبر پہ جملہ پڑھ دیتے ہیں، آج کے بعد اس جملے کو تبدیل کرنا، ایسا جملہ نہ سننا کہ حسین آئے اور حسین صحابہ کی گردنوں پہ پاؤں رکھ کے رسول کی پوچھ پہ چلے گئے۔ واہ بھائی واہ، جس صحابی کی گردن پہ حسین پاؤں رکھتا وہ علیہ السلام نہ ہو جاتا۔ اس سے بڑھ کے عزت والا کون ہوگا؟
جس کی گردن پہ حسین پاؤں رکھ دیں. میرے پاس بڑا بہترین جملہ ہے, بڑا بہترین جملہ ہے, اگر ملتانی سے وصول کرے. میں نے ابھی کہا تھا کہ حسین سیدہ کی گود سے نکلے, نانے کی پشت پہ چلے گئے. اب میں جملہ پڑھوں. حسین مسجد احرام سے اٹھا, مسجد اقصی پہ چلا گیا. یہ ہے معراج حسین. عبادت کی پشت پہ مالک درود تھا. عبادت کی پشت پہ حسین. اب ان کے آنے سے ایسا نہیں ہوا, سنی کتابوں میں لکھا کہ نبی نے فوراً سر کو جھٹکا دیا ہو, حسین آ گئے نماز توڑ دوں. نہیں, رسول نے فرمایا کہ میں دنیا کو بتا رہا ہوں, ان کے آنے سے نماز ٹوٹتی نہیں. ان میں سے کوئی بھی آ جائے نماز میں, جن کے آنے سے نبی کی نماز نہیں ٹوٹی. بسم اللہ. حسین آگے پشت پہ بیٹھ گئے. اب عبادت کرنے والے کو پتہ چل گیا, اس نے رابطہ کیا, فرمایا میری عبادت بڑھا. اب عبادت بڑھ رہی تھی, اب سجدہ طویل ہو گیا. اب مجھے نہیں پتا یہ سجدہ کس کی وجہ سے طویل ہو رہا, اب یہ اگلی عبادت کس غرض سے ہو رہی ہے. اب عبادت بڑھ رہی ہے, عبادت بڑھ رہی ہے. اب حسین کو دکھانا تھا اپنا عہدہ. میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی, خطابت کا حسن اسے کہتے ہیں. خطابت ایک پرکار ہوتی ہے, گھوم کے وہیں پہ آئے. جنہوں نے بزرگ علماء کو سنا ہوا ہے, اردو خطابت کا حسن یہ ہے, نتیجے سے نکل کے بعد تمہید کے مرحلوں پہ پھر واپس آنا. میں نے کہا تھا وہ آ نہیں رہا تھا, ہم اس نے درمیان میں حجت کو رکھا. حسین نے پشت پہ آ کے کہا ادھر تو ہے. ہو کیا رہا تھا عبادت, جس کی عبادت کی جائے وہ معبود ہوتا ہے. فرمایا تو معبود, سبحان اللہ ذی اسری بعبدہ, یہ تیرا عبد. تو معبود, یہ عبد. تو معبود, یہ عبد. میں کون ہوں؟